بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر آپ کے اوپر کسی بھی طریقے سے آپ کا رزق بند کر دیا گیا ہے تو اگر آپ کے پاس نمک ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آج اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تھوڑا سا نمک آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ یہ نمک جس کو ہر کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بغیر کھانا بے ذائقہ ہو جاتا ہے، جس سے گلے کی بے پناہ بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ نمک کے بہترین فائدے ہیں، لیکن آج نمک پر میں ایک ایسا روحانی عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ایسا ایک قرآنی وظیفہ ہے جسے کرنے کے بعد آپ کھلی آنکھوں سے رب کعبہ کے کمالات کو، معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اگر آپ کو اس عمل کی تاثیر چاہیے تو آپ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر تھوڑا سا نمک رکھ کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ عمل کرے، اللہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ یہ نمک جس کی تاثیر نمکین ہوتی ہے، اس کا ذائقہ ترش ہوتا ہے، اور یہ دشمن کے منہ پر تالا لگانے کے لیے، اپنے گھر سے نحوستوں، بندشوں کے خاتمے کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے بہترین عمل ہے۔ آج تک آپ نے نمک کو صرف گھر کے کھانوں میں استعمال کیا ہوگا، لیکن اس عمل کو کرنے کے بعد جو لوگ بندشوں کا شکار ہیں، رکاوٹوں کا شکار ہیں، مصیبتوں کا شکار ہیں، لا علاج بیماریوں کا شکار، بے اولاد ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، حتیٰ کہ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، اس عمل کو کسی صورت آپ نے نہیں گنوانا۔ اس وظیفے کو ایک مرتبہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ ایک مرتبہ یہ وظیفہ کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو پورا کر دیں گے، آپ کی مشکلات کو، پریشانیوں کو دور کر دیں گے، تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ ہمیں ہمارے ہر کام میں کامیابی اور نصرت عطا فرمائے۔ آپ نے نمک کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا ہے، اور جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس طریقے سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے اس عمل کو لاپرواہی سے نہیں کرنا، نہیں تو اس عمل کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس عمل کی مکمل سمجھ آ جائے اور آپ پریشانیوں سے، تنگ دستیوں سے، بیماریوں سے نجات حاصل کر لیں۔ عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے اس کی اپڈیٹ آپ کو حاصل ہو۔ اور میں اس طرح کے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف ڈیلی بیسس پر لے کر آتی رہتی ہوں۔ اگر آپ لوگ بے اولاد ہے، اولاد نرینہ کی خواہش رکھتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ مقروض ہیں، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے، فتنے فساد سے نجات کے لیے یہ عمل بہت مجرب ہے۔ یہ نمک ایک ایسی چیز ہے، جب اس پر قرآنی وظیفہ پڑھیں گے تو یہ نمک آپ کے گھر سے نحوست کو، بیماری کو، پریشانی، تنگ دستی کو اپنے اندر جذب کر لے گا، پھر ان تمام مسائل کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا۔ اس عمل کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہے۔ آپ نے اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہے؟ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر لینا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے نہ تو وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے موقع ملے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ جاگتی آنکھوں سے رب کے معجزات کو دیکھیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے ہاتھ کی ہتھیلی پر، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر نمک کو رکھ لینا ہے۔ نمک کو رکھنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بہت ہی دھیان، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کو جب آپ کر رہے ہوں تو دائیں بائیں ادھر ادھر توجہ نہیں کرنی، نہیں تو اس عمل کی خیر آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو رزق کی بندشوں کے لیے، رشتوں کی بندشوں کے لیے، نحوستوں کے لیے، بیماریاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ یا قہارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یا قہارو 11 مرتبہ پڑھنے سے آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی، رکاوٹیں ہوں گی، نظر بد کے اثرات ہوں، حسد کے، جادو جنات کے اثرات ہوں گے، تو یا قہارو سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے، اور آپ کے راستے کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور آپ کا راستہ کھل جائے گا۔ جب آپ کا بند کاروبار چل پڑے گا، جب آپ کے راستے کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے اللہ آپ کو غیب سے نوازیں گے۔ آپ نے 11 مرتبہ یا قہارو یا قہارو یا قہارو پڑھنا ہے۔ یا قہارو ایک ایسا غیبی عمل ہے جسے پڑھتے ہی غیب سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے جو آپ کے راستے سے رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ یا قہارو کا غیبی موکل جو آپ کی تمام نحوستوں کو دفن کر دیتا ہے، جب آپ کے دشمن کے منہ پر تالا لگ جاتا ہے، جادو کرنے والے پر جادو پلٹ جاتا ہے، نحوست ختم ہو جاتی
جاتی ہے۔ پھر اللہ کریم کے سامنے جو بھی وظیفہ کرو گے، جو بھی دعا مانگو گے، اس میں کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ جب آپ کے راستے کی نحوستیں ختم ہوں گی، رکاوٹیں ہٹیں گی، تبھی تو آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ آپ نے یا کہارو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے نمک پر پھونک مار دینی ہے۔ پھر آپ نے سورۃ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ یہ ایک قرآنی سورت ہے جسے سورۃ کوثر کہا جاتا ہے، جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ کوثر سے کامیابی کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ کوثر کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے 11 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر وہ سورت ہے جو آپ کے تمام مسائل کا حل کر دے گی، رزق دولت کے ڈھیر لگا دے گی اور آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے نمک پر پھونک مار دینا ہے۔ اس کے بعد سورۃ کوثر 11 مرتبہ مکمل ہونے کی دیر ہے۔ اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ بعض اوقات تو وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ بعض اوقات آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور رحمتیں، برکتیں چھم چھم بارش کی قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کی نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ رزق، کامیابی، شہرت کے لیے بہترین عمل ہے۔ جو آخری اور تیسرے نمبر پر آپ نے عمل کرنا ہے وہ ایک قرآنی سورۃ کافرون کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورۃ کافرون کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی آپ نے سب سے پہلے ہاتھ کی ہتھیلی پر نمک رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ یا کہارو کا عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ ہی آپ نے سورۃ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ پھر 11 مرتبہ آپ نے سورۃ کافرون پڑھنی ہے۔ سورۃ کافرون شیطان کے حملے سے بچاتی ہے۔ سورۃ کافرون آپ کے اوپر سے جادو کو، جنات کو، نظر بد کو توڑ دیتی ہے۔ آپ نے سورۃ کافرون 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے آخر میں درود ابراہیمی پڑھ کر وظیفے کا اختتام کر دینا ہے۔ اب آپ کا وظیفہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے اس عمل کو یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جو شخص یقین کے ساتھ عمل کرتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کہ راستے میں کبھی پریشانی نہیں آتی، کبھی مصیبت نہیں آتی اور نہ ہی کبھی تنگ دستی آتی ہے۔ اگر آپ زندگی کے ہر مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ تھوڑا سا نمک آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ یہ تھوڑا سا نمک آپ کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ نمک پر جو خاص وظیفہ آپ نے کیا ہے یہ بہت سی کامیابیوں کی کنجی ہے۔ آپ نے اسی ترتیب تعداد میں عمل کو پڑھنا ہے۔ عمل نہایت ہی آسان ہے، نہایت چھوٹا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ رنگے جائیں گے۔ اگر آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوں اور دل میں وسوسے آ رہے ہوں تو آپ کا وظیفہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ کامیابی کی 100% گارنٹی کے لیے آپ نے اس عمل کو یقین، توجہ اور دھیان سے کرنا ہے۔ جب آپ یہ عمل کر لیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے اور اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے۔ ہر انسان کا مقصد دوسرے انسان سے جدا ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کا نیت کرنی ہے اور اس عمل کو کر لینا ہے۔ پھر آپ نے دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر رو کر دعا مانگنی ہے۔ جب آپ اس عمل کو کر لیں تو پھر آپ نے اس نمک کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ اب آپ نے اس نمک کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس نمک کو پوٹلی بنا کر رکھ لینی ہے۔ پوٹلی بنا کر آپ نے اس نمک کو کچن میں رکھ لینا ہے یا کاروبار کی جگہ پر رکھ لینا ہے۔ ایسے افراد جن کے کاروبار میں بندش لگی ہے، جن کے کاروبار میں مسائل ہیں، وہ اس نمک کو اپنے کاروبار کے گلے میں رکھ لیں۔ آپ اس نمک کو اپنے کچن میں اونچی جگہ پر رکھ دیں یا پھر آپ جہاں پر اپنے پیسے رکھتے ہیں اپنے پرس میں رکھ لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور اس نمک کو اپنے پاس رکھنے سے آپ کی تمام نحوستیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ نمک اپنے اندر تمام نحوستوں کو جذب کر کے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، کیونکہ جو عمل آپ نے اس کے اوپر کیا ہے وہ عمل نہایت ہی مجرب ہے، وہ تمام بندشوں کا توڑ ہے، ناکامیوں کا خاتمہ ہے۔ لہٰذا آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے اور اس کو یقین اور دھیان، توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس کی خیریں اور برکتیں ضرور نصیب ہوں گی۔ ناظرین، میری دعا ہے کہ جو شخص یہ عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے اور اس عمل کو کرنے والے کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو، مشکلات کو دور کر دے اور ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ نہ جانے کس کی آمین کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہماری سب کی پریشانیوں کو حل کر دے اور یہ ویڈیو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ عمل میں برکت کے لیے ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔
مزید وظائف اور اعمال کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔